اہل بیت قرآن کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، قرآن اہل بیت کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہاں سے تشفی نہیں ہو رہی، تم کسی سازش کا شکار ہو گئے ہو، تم کسی کی باتوں میں آ گئے ہو، تم پہ پیسے نے اثر کیا ہے، تم کسی کے غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہو، اگر تم اہل بیت سے مطمئن نہیں ہو رہے ہو تو قرآن کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں ان کے پاس بھیجے گا۔ اگر اہل بیت سے مطمئن ہو، چاہتے ہو کہ اہل بیت کی زندگیوں سے سند حاصل کرو، تو پھر قرآن مجید تمہیں اہل بیت کی زندگیوں کی سند دیتا نظر آتا ہے۔ لہذا ایک کو ثقل اکبر کہا گیا ہے، ایک کو ثقل اصغر کہا گیا ہے۔ دونوں وزنی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں۔ ان دونوں وزنی چیزوں میں کون سا زیادہ وزن رکھتا ہے، یہ بھی حسین بحث ہے۔ کیوں اہل بیت کو ثقل اصغر کہا گیا ہے، کیوں قرآن کو ثقل اکبر کہا گیا ہے؟ اور جب نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں میں دو ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، دونوں صحیح ہے۔ لفظ ثقلین بھی صحیح ہے، لفظ ثقلین بھی صحیح ہے۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن ہماری مسجدوں میں موجود ہے، قرآن مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، قرآن کی زیارت روزانہ ہوتی ہے۔ قرآن کا ہونا بتاتا ہے کہ اہل بیت بھی ہیں، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کا یقین رکھنا قرآن کی بنیاد پر ہم پر لازم ہے۔ ایک بزرگ عالم دین نے ایک اچھی مثال دی ہے، اسے میں اپنے کمسن ساتھیوں کے لیے نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب آپ کسی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو مرد اس سمت میں ہوتے ہیں کہ جہاں دولہا بیٹھا ہوتا ہے، عورتیں اس جگہ ہوتی ہیں جہاں دلہن بیٹھی ہوتی ہے، قناعت لگی ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کو مردوں کا نہیں پتہ ہوتا، مردوں کو عورتوں کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن دلہن کا وجود بتاتا ہے کہ دولہا ہے، اور دولہا کا وجود بتاتا ہے کہ دلہن ہے۔ ایک کا وجود دوسرے کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تمہارے گھروں میں قرآن رکھا ہے تو مانو کہ اہل بیت بھی ہیں۔ جب یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ میں اپنی آج کی تمہید کو مکمل کروں کہ یہ دو ہادی، جن میں سے ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ قرآن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ، اللہ کی باتیں، یہ لفظ اللہ نے کہا ہے، یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ لفظ ان الفاظ کے نشست اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ فرشتہ لے کر آیا ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، اس کی طرف پیر کر کے بیٹھ جانا گناہ ہے، پیر پھیلا کر اس کو پڑھنا اس کی توہین ہے۔ یہ اللہ کا کلام زمین پر اترا ہوا ہے، یہ عرش الہی کی باتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ ہماری طاق میں وہ باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے اوپر ہے۔